السلام علیکم دوستو، میں ہوں سبوہی عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سبوہی کا پاکستان۔ دوستو، کراچی دو دریا ساحل پر سمندر کی لہروں میں ڈوب کر ہلاک ہونے والی لڑکی سارہ، جس کے کیس میں دن بدن نئی سے نئی پیش رفت ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے تو میں آپ کو پچھلی جو اس کیس کی معلومات ہے اس کا کچھ مختصر سا بتا دوں، تاکہ جو لوگ فرسٹ ٹائم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں اور کس کیس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ کراچی دو دریا ساحل پر ایک لڑکی کی لاش پولیس کو 2 دن تک تلاش کرنے کے بعد موصول ہوتی ہے، جس کے بارے میں جب تفتیش کی جاتی ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکی جانوروں کے ہسپتال میں کام کیا کرتی تھی، جس کا مالک شان جو ہے اس نے اس لڑکی کے ساتھ کچھ ایسی نازیبا حرکات کیں کہ جس کے بعد لڑکی ڈپریشن میں چلی گئی، اور ڈپریشن میں جانے کے بعد لڑکی نے سمندر پر جا کر خودکشی کر لی۔ جب پولیس نے اس کیس کی تفتیش کرنا شروع کی اور ہسپتال کے مالک شان کو گرفتار کیا گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اسٹاف نرس جس کا کہ نام ساتھ میں آ رہا ہے بسمہ، جو کہ ابھی تک لاپتہ ہے، اور پولیس اس کے لیے تلاش کر رہی ہے، لیکن بسمہ ابھی تک پولیس کے ہاتھ نہیں لگ سکی ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا بھی اس کے قتل سے براہ راست تعلق ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر شان سلیم کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ انہوں نے 2 لاکھ روپے قرض دے کر اس لڑکی سارہ کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا، اس کے ساتھ زبردستی جنسی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی، جس کے بحاف پر لڑکی نے خودکشی کر لی۔ لیکن اب ایک بہت ہی عجیب و غریب سی چیز سامنے آئی ہے، جو کہ پہلے بھی میں نے آپ کو اپنی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی ناگہانی حادثہ ہے، یا یہ کوئی ڈاکٹر شان کی کوئی ایسی محبت تھی کہ جس میں اس لڑکی کو ناکامی ملی تو اس نے ایک دم سے جو ہے کیا کہتے ہیں دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹر شان جو ہے ایک عادی مجرم ہے۔ لڑکیوں کو اس طرح سے ورگلانا پھنسانا اس کے جو ہے عام روٹین میں شامل ہے۔ اس چیز کا اب پولیس نے جو تفتیش شروع کی ہے، اور جس میں کہ ہسپتال میں اس وقت جو لڑکی ریسیپشن پر موجود ہے آرادھنا، اس نے جب تفتیش کے دوران کچھ ایسے ہولناک انکشافات کیے ہیں کہ جس نے ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ہمارے ملک میں، ہمارے ایسے اداروں میں کہ جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ہسپتال ہے، یہ کوئی کلینک ہے، اندر کیا ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ نہیں پتہ چل پاتا۔ اس لڑکی آرادھنا نے کچھ ایسی بیان دیے ہیں جس میں اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہسپتال کم عیاشی کا اڈہ زیادہ تھا، ڈاکٹر شان کی عیاشی کا اڈہ زیادہ تھا۔ یہاں پر باقاعدہ طور پہ مکمل انتظامات کیے گئے تھے، لڑکیوں کو لایا جاتا تھا، ان کے ساتھ نازیبا حرکات کی جاتی تھیں، ہر طرح کی ڈرگز وغیرہ کا استعمال بھی یہاں پر کیا جاتا تھا۔ نہ صرف ہر طرح کی ڈرگز کا استعمال کیا جاتا تھا، بلکہ ہسپتال کا جتنا بھی عملہ تھا وہ لڑکے اور لڑکیاں آپس میں اس حد تک فرینڈلی اور فرینک تھے کہ دیکھ کر ایسا نہیں لگتا تھا کہ یہ یہاں پر کسی کام کاج کی غرض سے آئے ہوئے ہیں، بلکہ بالکل ہی عجیب و غریب سا ماحول تھا۔ اس کے بعد وہ شخص جس نے کہ 15 پر یہ ڈرامائی سی کال کی کہ لڑکی سمندر میں ڈوب رہی ہے تو فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچا جائے، اور جب 15 جائے وقوع پر پہنچی تو اس وقت تک اس کا کہنا یہ تھا کہ لڑکی سمندر میں ڈوب چکی ہے۔ اس کے بعد یہ شخص جس کا کہ نام جمال ہے، اس نے ایک ویڈیو وائرل کی جو کہ بہت ہی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، جس میں یہ شخص پیچھے سے کمنٹری کر رہا ہے اور آگے صرف اور صرف سمندر کی لہریں دکھائی جا رہی ہیں، لیکن یہ پیچھے سے بول رہا ہے یہ دیکھیں یہ لڑکی ڈوب رہی ہے، یہ دیکھیں یہ لڑکی ڈوب گئی ہے۔ اس میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں دکھائی کہ جس میں ہمیں کوئی لڑکی نظر آتی ہو، ہمیں کوئی لڑکی سمندر میں گرتی ہوئی، سمندر میں ڈوبتی ہوئی، یا کوئی خودکشی کرتی ہوئی نظر آتی ہو۔ صرف اور صرف لہریں سی نظر آتی ہیں، جس سے یہ چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ اس شخص کو بھی پیسے دے کے باقاعدہ طور پر اس کام کے لیے ہائر کیا گیا، کہ اس نے پری پلانڈ 15 پر کال کی۔ 15 پر کال کرنے کے بعد اس نے جب 15 وہاں پر پہنچی تو یہ کہا کہ لڑکی ڈوب چکی ہے، جبکہ جب لڑکی کی لاش کے لیے جو ہے پوسٹ مارٹم وغیرہ کیا گیا تو اس رپورٹ کے مطابق لڑکی کی موت ڈوبنے کی وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ اس کو مرنے کے بعد سمندر میں پھینکا گیا ہے۔ اسی کے علاوہ بہت سی اور بھی چیزیں ایسی سامنے آ رہی ہیں جو اس کیس کو مزید جو ہے ایک اس پہ لے کے جاتا جا رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایک معمہ سا بنتا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے اندر ڈاکٹر شان کے ساتھ ساتھ اب ایک ان کا دوست وقاص وہ بھی گرفتار کیا گیا ہے، جس نے اس کیس میں اس قتل میں ڈاکٹر شان کی مکمل سہولت کاری کی۔ نہ صرف مکمل سہولت کاری کی بلکہ وہ فوٹیجز، وہ ویڈیوز جو کہ ہاسپٹل کے کیمرے کے اندر موجود تھیں، ان کو ڈاکٹر شان کے ساتھ مل کر ڈیلیٹ بھی کیا، اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید اس نے بھی لڑکی کی موت سے پہلے اس کے ساتھ کسی قسم کی جنسی زیادتی کی، نہ صرف اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی بلکہ بلیک میل کر کے اس کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش میں یہ بھی شامل تھا۔
روز بروز اس کیس میں نئی پیش رفت ہو رہی ہے، تفتیش جیسے جیسے کی جا رہی ہے، کیس کی گتھیاں سلجھتی جا رہی ہیں، اور یہ چیز ہم لوگوں کے سامنے آ رہی ہے کہ یہ ڈاکٹر شان سلیم جو ہے یہ عادی مجرم ہے اور انتہائی بد کردار قسم کا شخص ہے، اور یہ ہسپتال جس کو کہ بینڈ ہونا چاہیے ایک عدد ہسپتال نہیں بلکہ عیاشی کا اڈا تھا۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔